اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود برحق بھی ہے۔ اس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں اور بے عیب صفات ہیں۔ اس پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے واجب ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، دنیا اور آخرت کی زندگی اس کی کامیاب ہوگی، اور جو اللہ کا انکار کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج 17 جون 2014 الازہر سینٹر میں انشاءاللہ یہ علمی دورہ اسماء و صفات کے اصول پر مشتمل 3 دنوں کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفع دینے والا علم اور قبول کیا جانے والا عمل کریں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اہل علم نے دین کے 3 مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ علم الرب سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کا علم، اس کی معرفت، یہ ایک بنیادی ضروری چیز ہے۔ اور اللہ پر تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ اللہ عز و جل کی معرفت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا 3 قسم کا ہے۔ اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کے اسماء و صفات پر ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جو عربک ڈکشنری میں تصدیق کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الایمان هو التصدیق، یہ عربی زبان کا معنی ہے۔ جیسے صلاۃ ہے، جیسے صوم ہے، صوم کا معنی عربی میں ترک، لیکن شرعی معنی اس کا الگ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایمان کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ شرعی اصطلاح میں قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ، صوم کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ الگ ہوتا ہے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری کا معنی، اس زبان میں یہ ورڈ کس میننگ میں یوز کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ نصوص میں قرآن اور حدیث میں کس میننگ میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایمان لغت العربیہ میں، عربک لینگویج میں تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں صرف تصدیق کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان قرآن اور حدیث میں جس میننگ میں استعمال ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ کیونکہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے اسماء و صفات کے اصول، یہ علم ہے ایک۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کے اصول کیا ہیں اس کورس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج پہلی کلاس ہے، میں تہ دل سے آپ سب کا اس سینٹر میں استقبال کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد کو کامیاب کر دے، آمین۔ اور شروع میں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے بالکل علمی دورہ، علمی کورس ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، علمی باتیں ہوں گی، بالکل سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ اور آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ باتیں بڑی علمی ہوں گی جو بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اصول جتنے ہیں اسماء و صفات کے بڑے ہی علمی ہیں، تو توجہ باقی رکھنا، غور سے سننا اور دماغ کو حاضر رکھنا ضروری ہے۔ اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر بات یا قاعدے یا اصول سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ حاضر ہوں گے لیکن آپ کا دماغ غائب رہے گا تو بھی باتیں سمجھنے میں بڑی دقت یا پریشانی ہوگی، بلکہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ اسی لیے آپ سب بھول کر پوری توجہ کے ساتھ جو ہے میری باتوں کو سنیں اور غور کریں۔ میں آپ کا استاد، آپ میرے شاگرد، میں اپنا حق انشاءاللہ ادا کروں گا، آپ لوگ اپنا حق ادا کیجیے، اس کے بعد ہی پھل ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایمان کی تعریف ہم پہلے پڑھیں گے، اور پڑھتے ہوئے دیکھیے علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ دعا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے۔ کسی اور چیز کی زیادتی قرآنی آیات میں نہیں مانگی گئی ہے سوائے علم کے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء اکرام نے اس علم کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ اشرف العبادات ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے علم حاصل کرنا۔ 2 منٹ علم پر ہر مسلمان کو یا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے ہر بشر کے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جن کو مکلف بنایا گیا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت ایک عمل ہے، تو عبادت سے پہلے علم حاصل کرنا، کس کی عبادت کرنا، کیسے عبادت کرنا، فرسٹ سٹیپ، پہلا کام ہے علم، پھر ہے عمل۔ عام طور پر جو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ عمل پہلے علم بعد میں، یا تو عمل پہلے اور علم نہیں، مفقود۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نماز کا علم حاصل کیا ہے؟ چیک کر لیجیے آپ۔ رمضان آ رہا ہے، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے پہلے، یا ہر سال رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، اس سے پہلے صیام کا، روزوں کا علم کتنے لوگوں نے حاصل کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہوتا ہے، ایک بڑی عبادت ہے یہ۔ اس سے پہلے علم، توحید، اس کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان 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 کتنی مرتبہ پڑھے سنے ہم مومن ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا مطلب ایمان کا؟ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ علم روشنی ہے۔ علم ہوگا تو پھر عبادت اور عمل صحیح ہوگا، اور جب عبادت یا عمل، عبادت بھی عمل ہی، وہ صحیح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ جب عبادتیں قبول ہوں گی تو اس کے بدلے اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ اسی لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے علم۔ تو علم حاصل کرنا اور علم کے پیچھے لگے رہنا ہمیشہ بہت ضروری ہے۔
علامہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، کہا آپ کب تک علم حاصل کریں گے؟ آپ کب تک علم حاصل کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا مرنے تک، الی الممات، موت تک میں علم حاصل کروں گا، کیونکہ علم روشنی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابری دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں جو علم۔ من سلک طریقا، ساری حدیثیں موجود ہیں جو علم کی فضیلت کو بتاتے ہیں۔ چلیے، اسماء و صفات پر ایمان لانا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، قول و اعتقاد و عمل۔ قول، اعتقاد اور عمل، یہ تین چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ قول کا مطلب اقرار زبان سے، اعتقاد کا مطلب دل سے یقین، اور عمل سب سے، زبان سے بھی عمل ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پیر سے بھی عمل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا ڈیفینیشن ہے۔ اس میں سے ایک بھی نکالیں گے تو میننگ غلط ہو جائے گا، ایمان نہیں بولیں گے اس کو، ایمان نہیں بولیں گے۔ ایمان کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں، قول، اعتقاد اور عمل۔ اگر صرف قول کس کو کہتے ہیں؟ اقرار زبان سے، قول زبان سے ہوتا ہے۔ حدیثوں میں کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ قالوا آمنا، ٹھیک ہے؟ تو قول زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس چیز پر طاقت نہ رکھے، مطلب مکہ ہے، بات کرنا نہیں آتا ہے، تو وہ کیسے ایمان لائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے، تو پھر یہ دونوں چیزیں نہیں پڑھ سکتا۔ قول نہیں ہے، نطق نہیں ہے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ، حدیثوں میں جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے اور نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے دل میں ہے، اعتقاد دل میں ہے، اور میں ٹھیک ہے، میں نماز بھی پڑھوں گا، سب، میں کہوں گا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان نہیں۔ ضروری ہے قول، زبان سے اقرار، نطق باللسان جس کو کہتے ہیں عربی میں، اقرار باللسان، نطق باللسان، زبان سے ادا کرنا۔ اشہد، اسی لیے دیکھیں کلمہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بولنا ہے قول۔ اعتقاد کیا ہے؟ دل سے یقین۔ اگر قول ہے اعتقاد نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، قول ہے، لیکن دل خالی ہے اعتقاد سے، دل میں یقین نہیں ہے، تو بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تین چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے۔ اچھا، قول ہے، اعتقاد ہے، عمل نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف پڑھے اور یقین کیے، لیکن عمل بالکل نہیں، اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بھی تب بھی ایمان اس کو نہیں کہیں گے۔ اور عمل ایمان میں انکلوڈ ہیں۔ عمل، جب ہم عمل، ایمان کے ڈیفینیشن میں عمل انکلوڈ ہے، خالی نہیں ہے، خارج نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، بلکہ عمل اس میں شامل ہے۔ بات سختی سے منع ہے کلاس میں۔ قول، اعتقاد اور عمل، تین چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے، اور ایمان نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے، زیادتی و نقصان، زیادتی و کمی اردو میں، یہ عربی، قول اعتقاد یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، مطلب ایمان بڑھتا ہے، جیسے رمضان کا ایمان لوگوں کا، ٹھیک ہے، یا حج میں جب جاتا ہے وہاں مکہ دیکھتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایسی کلاس میں جہاں دینی کلاس ہو یا کوئی ایمانی باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں ایمان انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ خوب عمل کروں گا۔ آپ دیکھیے رمضان میں دیکھیے تراویح ایمان بڑھ رہا ہے، تراویح کی نماز نہیں چھوڑنا تھا۔ عام دنوں میں فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، کیوں؟ ایمان رمضان میں بڑھ گیا، دوسرے مہینوں میں کم ہو گیا۔ آدمی جو ہے ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، علماء ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، طلاب العلم ہیں، وہاں جو ہے باتیں ایمانیات کی ہو رہی ہیں تو ایمان بڑھ رہا ہے۔ آدمی ایسے دوستوں میں، ایسے لوگوں میں بیٹھا ہے جہاں دنیا کی بیکار باتیں، وہ یہ قصے کہانیاں، جہاں دین دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھنا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان باللہ،
ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. اللہ پر ایمان لانا 3 قسم کا ہوتا ہے: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. کیا مطلب ربوبیت، کیا مطلب الوہیت، کیا مطلب؟ ہم پڑھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس سے ہے تو اسی لیے ہم نے ایمان کا ڈیفینیشن بتا دیا مختصر، اور اب یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات، لکھنا یا سننا، یہ بھی ہے، بس پوائنٹس لکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ میں وقت دوں گا لکھنے کا، لیکن سننا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے. چلیے، ایمان کے بارے میں ایک بات، ایمان اور اسلام کیا دونوں ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، میں خود جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جواب نہیں دیں گے کوئی بھی. آپ کا کام، اچھا یہ کلاس میں کیا کرنا ہے، آپ کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، جو پوائنٹس ہیں اس کو لکھنا ہے بس. نہ سوال کرنا مجھ سے، نہ مجھے کسی سوال کا جواب دینا. کلیئر جی؟ کیونکہ سیکھنا ہے یہاں پر، یہاں سوال جواب سے نہیں. میں سوال کرتا ہوں تاکہ اٹریکشن، آپ توجہ آپ کے آئے. یہ سنت کا طریقہ بھی ہے. اتدرون ما الغیبہ، اتدرون من المفلس عندکم، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کرتے تھے تاکہ توجہ. یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سوال کرنا. کیوں؟ جب سوال ہوگا تو توجہ بڑھ جائے گی سامنے والے کی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کر رہے ہیں. کہ ایمان اور اسلام کیا دونوں ایک چیز ہیں یا الگ ہیں؟ اس کا صحیح جواب جو اہل علم نے دیا ہے، محققین نے، اسلام اور ایمان اگر ایک جگہ آئیں گے تو دونوں کا میننگ الگ الگ ہوگا، اور اگر الگ ایمان آئے گا تو اس میں اسلام بھی انکلوڈ ہوگا، اسلام الگ ذکر کیا جائے گا تو ایمان بھی انکلوڈ ہوگا. سب سے صحیح معنی یہی ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک ہی جگہ اسلام اور ایمان اور اسلام کا ذکر ہوگا تو اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہوگا، ایمان باطنی چیزوں کا نام ہوگا. مطلب جیسے حدیث جبریل کے نام سے ایک مشہور حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، مشہور کالے بال تھے، گھٹنے سے گھٹنا ملایا، اپنے مبارک ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر رکھا اور 5 سوالات کیے. اخبرنی یا محمد، اخبرنی عن الاسلام، پھر اخبرنی عن الایمان، اور پھر اخبرنی عن الاحسان، اور قیامت. اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایک سوال. ایمان کیا ہے مجھے بتائیے، دوسرا سوال. احسان کیا ہے مجھے بتائیے. قیامت کب آئے گی مجھے بتائیے. 5واں سوال، قیامت کی کچھ نشانیاں مجھے بتائیے. بڑی اچھی حدیث ہے وہ. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 4 سوالات، تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں. اسلام کا سوال آپ سے کیا گیا، اسلام کیا ہے بتائیے، تو نبی علیہ السلام نے اسلام کے 5 ارکان ذکر کیے. 5 پلرز آف اسلام جو مشہور ہیں، 5 ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو اس کے بعد دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے بتائیے. کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے بتائیے. جواب دیے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. چوتھا سوال کیا، قیامت کب آئے گی بتائیے. کہا کہ جیسے آپ کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. پھر نشانیوں کا ذکر کیا آخری سوال میں. تو یہاں اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے اسلام اور ایمان دونوں کے جوابات دیے. ایک حدیث میں ایمان اور اسلام دونوں استعمال ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جواب اسلام کا ظاہری اعمال دیے جو 5 ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے آدمی، ظاہر ہے. نماز پڑھتا ہے آدمی، روزہ رکھتا ہے، ظاہری ہے. عمرہ حج کرتا ہے، ظاہری حج. زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ظاہری عمل ہے. جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا سوال کیا گیا تو آپ نے باطنی امور بیان کیے جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور یہ سب اندرونی چیز ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ اب بندہ ایمان لایا نہیں لایا، اندرونی چیز. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. تو علماء نے کہا کہ اسلام اور ایمان اگر ایک جگہ آئے گا تو اسلام ظاہری چیزوں کا معنی ہوگا، ایمان سمجھ میں آ رہا نہیں، باطنی چیزوں کا نام. اگر ایمان الگ ذکر ہوگا، کسی ایک آیت میں خالی ایمان آیا یہ حدیث میں، تو اسلام بھی انکلوڈ ہوگا اس میں. لیس البر، بہت ساری دلیلیں اس کی.
قرآن کی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو, نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. آیت پڑھیے آگے, اقامت صلاۃ کا ذکر ہے, وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, دونوں بھی ہے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. دیکھو اللہ پر ایمان لائے, نماز قائم کرے. نماز قائم کرنا ایمان کے ارکان ہے یا اسلام کے؟ اسلام کے ہیں, تو ایمان میں ذکر کیا جا رہا ہے اس کو. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے ایمان کی شاخوں کو ذکر کیا ہے, شعبوں کو, الایمان بضع و شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں. سب سے اعلیٰ قول لا الہ, سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایمان میں شامل کر رہے ہیں سب کو, ظاہری اعمال کو بھی. والحیاء شعبۃ من الایمان. ٹھیک ہے, تو اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے کہ اگر ایک جگہ آئیں گے تو معنی الگ الگ ہوگا. یہ اسلام کا معنی ظاہری چیز ہے, ایمان کا معنی پتہ نہیں. اور اگر الگ ذکر کیے جائے گا تو ایمان اگر ذکر ہوگا تو اسلام بھی انکلوڈ ہوگا اس میں, اور اگر اسلام ذکر کیا جائے گا تو ایمان بھی اس میں شامل ہوگا. ایمان باللہ, بس اتنا یاد رکھیں, ایمان, باقی چیزیں کافی ہیں. ربوبیت کیا مطلب؟ ربوبیت رب سے نکلا ہے لفظ. رب کے 3 معنی بیان کیے گئے عربی زبان میں, خالق, مالک, مدبر یا مربی, پیدا کرنے والا, مالک اور تدبیر, کائنات کا نظام سسٹم چلانے والا. ربوبیت کا مطلب اللہ پر ایمان لانا 3 شکل کا ہوتا ہے. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اس کو ایک سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کو ایک سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے کام کیا ہیں؟ بہت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں جو افعال اللہ بولتے ہیں اس کو, اللہ کے کام. سمجھ رہے ہیں؟ ربوبیت کا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, یعنی اس کے کام میں کوئی اور شریک نہیں ہے. مثال کے طور پر پیدا کرنا اللہ کا کام, تو اللہ اکیلا پیدا کرتا ہے. رزق دینا اللہ کا کام, فعل ہے. اکیلا اللہ رزاق ہے. شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں, اکیلا اللہ شفا دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مطلب ہے ربوبیت کا. یہ بہت اچھا معنی ہے, بعض نے اور بھی معنی بیان کیا ہے, وہی مطلب ہے ربوبیت. الفاظ, ورڈ, سینٹنس الگ ہوتا ہے, میننگ ایک ہی ہوتا ہے. بعض کتابوں میں بعض علماء نے آپ دیکھا وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو خالق, مالک اور مدبر سمجھنا, کہ وہی پیدا کرنے والا, وہی روزی دینے والا ہے اور وہی نظام چلانے والا ہے دنیا کا. مطلب وہی ہے کہ وہ بھی تینوں بھی اللہ کے کام ہیں, تدبیر اور خلق, پیدا کرنا, رزق, روزی دینا. ٹھیک ہے, یہ ہے ربوبیت. نمبر 2 ہے الوہیت. ربوبیت کیا بولے ہم؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. الوہیت بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرنا. ربوبیت کیا؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایکتا ماننا, ایک سمجھنا. الوہیت میں اور آپ, بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے. کیا کام؟ بندہ نماز پڑھتا ہے, بندہ روزہ رکھتا ہے, بندہ دعا کرتا ہے, بندہ سجدہ کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, بہت سارے کام کرتا ہے, مسجد بناتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یتیم خانہ بناتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, وہ کرتا ہے. سارے کام افعال العباد بولتے ہیں اس کو, بندوں کے کام. ہم کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. یہ سارے کام کس کے واسطے کرنا؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اسی لیے پرسوں ایک درس میں نے بتایا نا کہ بندہ سارے کام اللہ کے لیے. لاسٹ ویک جو درس ہوا تھا یہاں, بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا ایک کام ہے. اگر یہ اللہ کے لیے ہوگا تو اس پر بھی اجر دیا جائے گا. اللہ کے لیے کرو, بولے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس کے پیچھے اگر یہ مقصد ہے کہ اللہ خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دیتا ہے. انک لا تنفق نفقہ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تضع فی امرأتک. کیا بات ہے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اگر اس کے پیچھے نیت اللہ کی خوشنودی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دے گا, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم نوالا رکھتے ہو, ایک روٹی کا ٹکڑا, ایک
سیب کا ٹکڑا بیوی کے منہ میں رکھ، کھاؤ بیگم، اس پر بھی اجر ملے گا، بشرط ہے اللہ کی خوشنودی. یہ بندہ اپنا، بندے کا کام ہے، بیوی کو کھانا کھلا رہا ہے یا منہ میں نوالا رکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے بندے اپنے سارے کام، ہم نماز پڑھیں کس کے لیے پڑھیں؟ یہ ہے الوہیت، صرف اللہ کے ساتھ. سجدہ کس کو کرنا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ ہاں، اللہ رب العالمین. یہ ہے الوہیت، اور یہی الوہیت کا مطلب ہے وہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو پھر عبادت کس کی کرنا؟ ایک اللہ سچا معبود ہے، وہی اکیلا معبود ہے، تو پھر بندگی کس کی کرنا؟ عبادت کس کی کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا. یہی مطلب ہے الوہیت کا. اسماء و صفات جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تفصیل پڑھیں، اصول ہم پڑھیں گے اس میں. کیا مطلب ایمان اسماء و صفات پر؟ مختصر، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام اور اس کے صفات ہیں. تفصیل کورس ہے پورا ہمارا جو آج پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اسماء اسم کی جمع ہے. اسم مانے نیم، اسماء نیمز، نام، یا حیدرآباد ناما، اگرچہ اردو صحیح نہیں ہے وہ، اسماء یعنی نامہ، اللہ کے ناموں پر. صفات صفت کی پلورل ہے، سنگولر صفت. صفت کس کو کہتے ہیں؟ میں سوال میں جواب. صفت کس کو کہتے ہیں؟ دیندار لڑکی، لڑکی کی صفت ہے دیندار. نمازی نوجوان، نماز پڑھنے والا نوجوان. با ادب لڑکا، لڑکے کی کیا صفت ہے؟ با ادب. بڑا گھر، گھر کی کیا صفت ہے؟ بڑا. چھوٹی کرسی، چھوٹی نہیں یہ تو بڑی ہے کرسی. چھوٹی کرسی، کرسی کی صفت کیا ہے؟ چھوٹی. اس کو بولتے ہیں صفت، کوالٹی. دا ٹال بوائے، بوائے کی صفت کیا ہے؟ ٹال. ایسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفت اس کو بولتے ہیں صفت. اچھا، صفت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. اب صفت کا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفت اس کو بولتے ہیں صفت. ٹھیک ہے، بڑی مسجد، چھوٹا گھر، بہت ساری چیز. صفت چھوٹا بڑا اچھا برا، یہ جو لگا دی اس کو بولتے ہیں صفت. نعت بھی بولتے ہیں عربی میں اس کو. اسماء و صفات. اسماء و صفات کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام قرآن میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، ثابت کیے ہیں، اور حدیثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں نیمز، ان کو ہم اللہ کے لیے ہی ثابت کرنا. صفات، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات اپنی قرآن میں اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو اللہ کی صفات بیان کی، اللہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ان سب پر یقین لانا، ایمان لانا. اس کو بولتے ہیں توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے، چلیے اب اصول اسماء و صفات کی. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسماء اور ایک ہے صفات. تو اس کے ہم کیا کریں گے، پہلے اسماء پڑھ لیں گے پورا، پھر صفات پڑھیں گے. دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوتا نا، دو چیزیں ہیں نا، اسماء اور صفات. لیکن ایک بنیادی بات یاد رکھ لیجیے اسماء و صفات کے لیے. جو نام، جو ابھی میں نے بتایا اس کو دوبارہ، جو نام اور صفت یا صفات، جو نام اور صفات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں ایز اٹ از، ویسے ہی ان پر ایمان لانا. جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال، علیم، قدیر، حی، رزاق، غفور، جبار، سمیع، علیم، رحمان، مالک، ٹھیک ہے، جتنے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، ثابت کیے اپنے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویسے ہی. اللہ حی، اپنے اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ نے اپنے لیے حی کہا. الحمدللہ رب العالمین، رب. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو جو نام اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، ہمیں رحمان، اللہ رحمان ہے. اس کا جو میننگ ہے عربی میں وہی میننگ. کیا معنی ہے رحمان کا؟ رحم کرنے والا. حی کا معنی زندہ. ٹھیک ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام استعمال کیے ہیں
اور صفات استعمال کیے ان کو ویسے ہی ایمان لانا. جنرل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے. اللہ نے کہا جو ہے اللہ سمیع ہے, ہم بھی بولیں گے اللہ سمیع ہے, مطلب سنتا ہے. اللہ علیم ہے, جانتا ہے, ہم بھی بولیں گے اللہ علیم ہے. یہ اسما ہے. صفات میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, ہم کہہ رحمان عرش پر مستوی ہے, جیسے اللہ نے کہا ویسے ہم کہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ نے ہاتھ کہا ہے, صفت ہے یہ, ہم بھی بولیں گے ہاتھ. اللہ نے کیا کہا؟ ید, ہاتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا ید کلتا یدیہ, حدیث ہے. تو ہم بھی نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہاتھ, تو ہم بھی ہاتھ کہیں گے, ہاتھ کو طاقت نہیں کہیں گے ہم. ید قرآن اور حدیث میں عربی ڈکشنری میں, عربی جو ڈکشنری کے حساب سے قرآن و حدیث میں ید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ید کا میننگ کیا ہے عربی میں؟ ہاتھ. ید کا معنی ہاتھ. مثال دے رہا ہوں, آگے آ رہی ہے تفصیل پوری. تو ہم بولیں گے ہاتھ. ید کا ایسا میننگ نہیں لیں گے جو عربک ڈکشنری میں استعمال نہیں ہو, کوئی اور معنی میں استعمال ہوا ہے, نہیں لیں گے وہ. ٹھیک ہے, ید قوت کو نہیں کہتے, تو ہم قوت نہیں لیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے. حدیث ہے, مسلم شریف کہہ دی ینزل ربنا عز وجل حین یبقى الثلث الاخیر من اللیل, جب رات کا ثلث الاخیر واقع رہتا ہے, تیسرا حصہ, تو اللہ عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے. کس نے فرمایا یہ اردو ترجمہ ہے حدیث کا. اب ایک صفت ہے یہ اترنا, نزول. نزول ایک صفت ہے, اس کو صفت بولتے ہیں. تو ہم بھی کیا بولیں گے؟ اترتا ہے بولیں گے, نہیں قریب آتا ہے بولیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قریب. قریب آتا ہے یا اترتا ہے؟ کیونکہ ینزل کا معنی قریب آتا نہیں ہے, غلط میننگ ہے یہ. عربی زبان کی جو میننگ ہے ینزل, ینزل یقترب یعنی قریب آنا. اقترب للناس ہے نا, یقترب قریب آنا. ینزل کا معنی اترنا, نزول کو بولتے ہیں اترنا, اوپر سے نیچے اترنے کو اترنا بولتے ہیں ینزل. تو ینزل, ینزل اس کا معنی یہ ہے. اسماء و صفات پر ایمان کا مطلب جو اللہ نے اپنے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے نام اور صفات ثابت کیے ہیں, ان کو ایز اٹ از ویسے ہی ثابت کرنا. ٹھیک ہے. اب اس میں چونکہ اسما بھی ہے صفات بھی ہے, تو پہلے اسما کو لیں گے ہم. اسما یعنی نیمز. اسما کے کچھ قواعد ہیں اور کچھ صفات کے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے. اسما کے قواعد, اس میں سب سے پہلا قاعدہ اسماء اللہ سبحانہ و تعالی, اسماء اللہ تعالی کلھا حسنا. یہ پہلا قاعدہ ہے. الاسماء, عربی میں لکھا ہے, عربی بھی اچھی چیز ہے نا, عربی لکھ کے اردو سمجھ. اسماء اللہ تعالی کلھا حسنا, اللہ تعالیٰ کے سارے نام نہایت ہی حسین ہیں, خوبصورت ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اسماء اللہ معلوم, اللہ کے اسماء, اللہ کے نام. حسنا یہ جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے احسن کا. کیا معنی حسنا کے؟ حسنا نام بھی رکھا جاتا ہے, بچوں کے نام ہوتے ہیں نا حسنا. احسن, احسن بھی نام رکھتے ہیں. احسن مطلب زیادہ اچھا, حسنا زیادہ اچھی. حسین و جمیل بولتے ہیں نا حسن. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسین و جمیل ہیں نہایت ہی, کیونکہ حسنہ کہا گیا ہے. ایک ہوتا ہے حسن, حسن یعنی اچھا, عربی الفاظ. حسن یعنی اچھا, حسین اچھا, احسن زیادہ اچھا, کبیر مانے اکبر مطلب
مولانا صاحب کبیر اللہ کبیر بولتے اللہ اکبر بولتا ہے، کیوں؟ زیادہ بڑا ہے. عظیم یعنی بڑا، اعظم صغیر یعنی چھوٹا، اصغر یعنی بہت چھوٹا، زیادہ چھوٹا. یہ عربی گرامر ہے اصل، اس کو بولتے ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ. خیر کبھی عربی گرامر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انٹرسٹنگ لینگویج، زبردست. خیر اس کے لیے 2 مہینے آنا پڑے گا. صغیر اصغر. تو احسن، ادھر باتیں ممنوع. احسن میں نے زیادہ اچھا، تو اس کا یہ مؤنث ہے حسنہ، زیادہ اچھی. حسنہ کے معنی اللہ کے، کیونکہ نام جو ہے مؤنث ہوتے ہیں، اسم کی جمع اسما ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے، اس لیے یہ لفظ لایا گیا. خیر یہ گرامر کا مسئلہ ہے، لیکن بات کیا ہے، یہ قاعدہ کیا ہے آخر جو ہم سمجھیں. یہ قاعدہ، یہ اصول، اسماء و صفات کا پہلا اصول یہ، اسماء میں پہلا اصول یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، نہایت ہی اچھے. اس میں کسی قسم کی قباحت، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے. کوئی نام اللہ کا خراب نہیں ہے. اللہ کے سارے نام نہایت ہی حسین ہیں. اس کی دلیل کہاں سے لائی یہ قاعدہ بھائی؟ یہ اصول کہاں سے لے کر آئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، حدیث، قرآن کی آیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آیت میں ہے، قرآن کی آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کیا مطلب اس کا؟ اور اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں. یہ اسماء کی صفت ہے، یہ نام ہے اللہ کے لیے، لیکن کیسے ہیں وہ؟ کیا معنی اس کا؟ جو تفسیر ہے اس کی، ای فی غایت الحسن، نہایت، جو اردو میں آپ کہہ سکتے سمجھیں، نہایت ہی حسین. لا نقص فیہ ولا عیب فیہ، اس میں کسی قسم کی کمی یا عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسین و جمیل ہیں. یہ اسی آیت سے لیا گیا یہ قاعدہ. سمجھ میں؟ ناموں میں عیب ہوتا ہے، نام غلط بھی ہوتے ہیں، نام خراب بھی ہوتے ہیں. اللہ کے ناموں میں کسی قسم کا عیب یا خرابی نہیں پائی جاتی. بہت اچھے. رحمان بس سب سے اچھا نام ہے، رحیم سب سے اچھا نام ہے، غفور سب سے اچھا نام ہے. اس میں یہ کمی نہیں ہے کوئی. حسین، اچھا یہ حسنہ یعنی اچھے، ہر اینگل سے اچھے ہیں. اس کے میننگ میں وہ سب سے اچھے، اس کا جو تقاضا ہے وہ سب سے اچھے. مثال کے تو سمیع، اللہ کا نام ہے نا سمیع، تو سمیع بہت اچھا نام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کا میننگ سننا ہے، وہ بھی سب سے اچھا سنتا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ حسنہ ساری چیزوں میں ہے. یہ جو اچھائی اور خوبی ہے، یہ جو اچھائی اور خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، یہ صرف نام کا جو مدلول ہوتا ہے، جو میننگ اس میں بھی ہے، اس کے تقاضے میں بھی ہے. مثال ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک لیں، سمیع. اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع، قرآن میں اور حدیثوں میں استعمال کیا گیا ہے. تو کیا اس کا معنی یہ حسین نام ہے، نہایت ہی اچھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اچھا ہے. اس کا میننگ کیا ہے سمیع کا؟ سننے والا. اللہ تعالیٰ سب سے اچھا سنتا ہے. اس کا جو تقاضا، پھر اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ پکارو اس کو، کیونکہ وہ سب سے اچھا سننے والا ہے. آپ سب مل کے پکارو، وہ سب کی سنے گا، گنہگار کی بھی سنے گا، نیکوکاروں کی بھی سنے گا. عرفات کا میدان کو دیکھیے، اللہ اکبر. ایک جگہ دنیا کے حاجی جمع ہو گئے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنی زبان میں اللہ کو پکار رہا ہے. کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی تیلگو میں، کوئی کنڑ میں، کوئی تامل میں، کوئی ملیالم میں، کوئی پشتو میں، کوئی سندھی میں، کوئی بنگالی میں، کوئی انگلش میں، کوئی فرنچ میں، کوئی پتہ نہیں جرمن لینگویج میں. سب اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ سمیع. تو عربی کی سن رہا ہے، خالی سب کی سن رہا ہے. مامنو بولے تو معلوم کیا؟ فون. مامنو منعن باتن،
سخت ممنوع، بلکہ ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا رہتا ہوں. کیا مطلب؟ سخت ممنوع فون کو بغیر سوئچ آف کے یا بغیر سائلنٹ کے چلتے ہوئے رکھنا. ٹھیک ہے بھائی، اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے. سمیع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے سب کی. تو حسنہ کا معنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، آپ پوری دنیا والے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک کی سن رہا نہیں، آوازوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب جو ہے میرے ساتھ اگر اور 5-6 یہاں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیں آپ کو، میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ 6-7 اور ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہماری، اس کو بولتے ہیں عیب سننے میں. آپ کے سننے میں عیب. آپ کا سننا ان سننا بھی ہو سکتا ہے. بچے جو کھیلتے کھیلتے جو ہے گیا پردہ گیا، سننا گیا. اور آدمی سنتا ہے جب تک زندہ ہے، مردہ سنتا نہیں ہے. کیا مردے سنتے ہیں؟ مردہ سنتا؟ سنیے سنیے، کہاں سنتے؟ ختم، لاش، فنش. ارے بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، ختم. نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اپنی آواز. مردہ نہیں سن. یہ سننے میں کمی ہے یا نہیں ہے؟ یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے. اور آدمی دور کی آواز نہیں سنتا. ابھی میں یہ لیکچر آپ کو دے رہا ہوں، کلاس لے رہا ہوں، حیدرآباد کے سارے لوگ سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے. بلڈنگ میں اوپر لوگ بھی نہیں سن رہے ہوں گے، باہر روڈ پہ جانے والا بھی نہیں سن رہا ہوگا. یہ عیب ہے لوگ، کیونکہ وہ نہیں سن سکتا. قریب کی آواز، ایک آدمی کی آواز، اس کو بولتے ہیں نقص اور عیب. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ عیب نہیں ہے کہ اللہ ایک کی سنتا ہے، اس کی نہیں سنتا ہے. آپ بولیں گے تو سنے گا، آپ کی دل کی آواز نہیں سنے گا. یا اللہ تعالیٰ جو ہے قریب کی سنے گا، دور سے نہیں. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کو یاد دلاؤں میں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حدیث میں کہ تم چیخ چیخ کر آوازوں سے اللہ کو مت پکارو. اللہ سب کی سنتا ہے، چیخ چیخ کر. اور ایک بات سننے پر یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. اس کے بعد قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. نبی علیہ السلام کا چھوٹا سا مکان، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مسئلہ وہ بتا رہی ہے اپنے میرے شوہر کے بارے میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کی آواز مجھے کلیئر سنائی نہیں دے رہی تھی. ایک کونے میں یہ، ایک کونے میں وہ. گھر چھوٹا سا، بڑا گھر نہیں کہ وہ کافی دور بیٹھی ہوئی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے. کچھ آوازیں آ رہی تھی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے عرش پر سن لی، آیتیں اتاری. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. سورہ مجادلہ کی آیت ہے یہ 28 پارے میں. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی، اور شکایت اپنے شوہر کی کر رہی تھی. اللہ نے سن لی عرش پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ام المومنین ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں. انہوں نے نہیں سنا. تو سننے میں یہ عیب ہے. اللہ کے ناموں میں یہ عیب. سمجھ میں آیا قاعدہ؟ جس کو نہیں سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھاؤ. نہیں اٹھا ہاتھ، الحمدللہ. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. چلیے اس کے بعد دوسرا قاعدہ. اسی طریقے سے اور ایک آیت لیا تھا میں سمجھانے کے لیے اس قاعدے کو. ٹھیک، ایک منٹ اس کو لکھنے سے پہلے اس میں ایک اور ایک مثال. علیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ علیم. علیم کا معنی جاننے والا. علیم کا معنی جاننے والا. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے علیم، اس کا جاننے والے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں جان لیا. یہ عیب ہے. یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن بھولتا بھی ہے، استغفر اللہ. نہیں، یہ جو علم ہے، اس علیم جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حسین نام ہے، انتہائی خوبی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام میں بھی کسی قسم کا عیب نہیں ہے کہ اللہ پہلے نہیں علیم تھا بعد میں علیم ہو گیا. کیا مطلب؟ پہلے نہیں جانتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بعد میں جاننے لگا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو نسیان بھی لاحق ہے کہ اللہ بھول بھی جاتا ہے کبھی. جیسے ہمارے پاس بھی علم ہے نا،
لیکن ہمارے ناموں میں کمی ہے. میں بتا رہا ہوں, ایک بچے کا نام آپ عبد العلیم رکھیں تو عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس کو, سب سے بڑا جاہل بھی ہو سکتا ہے وہ. سمیع, عبد السمیع کسی کا نام رکھیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کا نام جو ہے عبد السمیع ہم نے رکھا ہے, خیر اس کا معنی تو سمیع کا بندہ ہے, لیکن بتانا یا ایسے سمجھیں کہ آپ سنتے ہیں, میں نے ابھی بتا دیا سنتے ہیں, میں آپ جانتے ہیں, لیکن ہمارا جاننا بھول جاتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے آدمی کو آیت بھول جاتا ہے, حدیث بولتے بولتے حدیث یاد نہیں رہتی ہے. بھولنا ہوتا ہے نا انسان کے لیے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو یہ چیز ہے؟ نہیں. قرآن کی آیت دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمها عند ربی, علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا, کہ اس کا علم یعنی قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں, میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ بھولتا نہیں ہے کیونکہ یہ عیب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں عیب نہیں ہے, اس کے نام حسین ہیں. سمجھ میں آیا قاعدہ؟ اس کو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں آپ خالد, قاعدہ ہے یہ پہلا. دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں اس کے بعد, یہ دوسرا اصول, اسماء اللہ تعالی کلھا حسنا. اس کا اردو میں لکھنے کے لیے, اللہ کے سارے نام حسین و جمیل ہے, اس میں کسی قسم کی قباحت یا عیب نہیں پایا جاتا ہے. دوسرا قاعدہ, اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف. اس کو لکھ لیں تو میں مٹا دوں. دوسرا اصول, اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نام اعلام ہیں اور اوصاف ہیں. کیا مطلب اعلام اوصاف؟ اعلام علم کی جمع ہے, اوصاف صفت کی جمع ہے. توجہ دیکھیے, علم کس کو کہتے ہیں؟ کسی ذات کا نام. علم کا مطلب کسی چیز کا مخصوص نام, اس کو بولتے ہیں علم. تو نام اعلام ہے, کیا مطلب کیا ہے؟ قاعدہ سنیے, دوسرا اہم قاعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ ایک ذات کے لیے ہیں خاص, اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. جتنے نام آئے ہیں, نام بہت ہیں, لیکن یہ ناموں والا اس کو بولتے ہیں اعلام. حی, اللہ ہی حی ہے. سمیع, اللہ ہی سمیع ہے. غفور, اللہ ہی غفور ہے. جبار, اللہ تعالیٰ ہی جبار ہے. ستیر, ستار نام نہیں ہے اللہ کا, ستیر. خیر آگے ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ بعد میں کہ نیمز جو قرآن اور حدیث میں ٹوٹل کتنے نیمز آئے ہیں اور وہ کیا ہیں. ستیر, اللہ تعالیٰ ستیر ہے, یہ اللہ کی ذات کا نام ہے. اعلام کا مطلب کہ جتنے نام ہیں وہ ایک ذات پر دلالت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ سمیع ایک نام ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں, کسی اور کے لیے ہے. نہیں, غیر اللہ, وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. سمیع, علیم, غفور, ستیر, جبار, قدیر, خالق, مالک, رزاق, رحمان, رحیم, قیوم, سارے نام, مجیب, یہ سب کیا ہیں؟ اعلام ہیں, جو ایک ذات باری سبحانہ و تعالیٰ پر دلالت کرنے والے ہیں. جتنے نام ہیں, اسماء, جتنے نیمز آئے ہیں قرآن و حدیث میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے, پیارے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, یہ سب کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اس کا علم ایک ہے. کون ہے وہ؟ اللہ عز و جل. یہ مطلب ہے اعلام کا. مثال, اچھا صرف اور ایک بات, مثال اس کی حی. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حی, اللہ کے ناموں میں سے. یا سورہ فاتحہ کو لے لیں ہم, جو سب کو یاد ہے, الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. الرحمن, پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا نام استعمال ہوا, رب. تو یہ رب جو ہے علم ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ علم, ناموں میں سے. یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟
اللہ عز و جل پر دلالت، نام ہے، یہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم. یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کس ذات کے لیے ہے یہ نام؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. ایک پھر اس کا میننگ بھی جو ہے نا، جیسا رب یعنی پیدا کرنے والا اس کا معنی ہے، تو یہ بھی اسی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. مطلب اللہ کے سوا اور کوئی پیدا نہیں کرتا ہے، جو صفات میں آ رہا ہے. اوصاف، اعلام و اوصاف. اعلام کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے نام. یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی غفور ہیں، آپ بھی جبار ہیں، نہیں، وہ نام علم ہے، اللہ عز و جل کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے اس کا میننگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. بخشنا، جو اوصاف آگے انہوں نے ذکر کیا، اس سے ہر نام میں وصف ہے. وصف یعنی صفت. ہر نام میں اللہ، ایسا نہیں کہ اللہ کا نام ہے لیکن وصف نہیں ہے. اللہ سمیع ہے بغیر سماع کے، اللہ علیم ہے بغیر علم کے. جیسے بعض گمراہ فرقوں نے یہ بات بیان کی، نام مانتے ہیں لیکن وصف نہیں. نام بغیر وصف کے، بغیر صفت کے. مثال سمجھنے کے لیے، خالق اللہ کا نام ہے نا، تو اس میں صفت کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. یہ نام بغیر صفت ہے، یہ نہیں خالی نام ہے اللہ کا، پیدا کرتا نہیں اللہ، نام خالی اللہ کا خالق ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ جو ہے غفور ہے، بخشنے والا، نام ہے اس کا، لیکن گنہگاروں کو نہیں بخشتا ہوں. کام اس کا نہیں، ہر نام میں جو میننگ ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں اوصاف. اعلام سارے نام ہیں لیکن ذات ایک ہے. اوصاف ہر نام میں ایک صفت ہے، کوئی نام بغیر صفت کے نہیں ہے. جیسے معطلہ نے کہا، ایک فرقہ آیا معطلہ، گمراہ فرقہ، جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے صفات کا انکار کیا، نام مانے. بولے بھائی ٹھیک ہے اللہ سمیع ہے، ٹھیک ہے، لیکن سنتا نہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ سننا یہ انسان کی صفت ہے، اللہ انسان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ غلط ہے. ہم یہ کہیں گے، اصول یہ ہے اسماء میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام صفات سے جڑے ہوئے ہیں. ہر نیم میں ایک صفت ہے. آپ کوئی بھی نیم لے لیجئے، بغیر صفت کے نہیں ہے نیم. حی اللہ کا نام ہے نا، تو حیات صفت ہے، یعنی زندگی. قیوم اللہ کا نام ہے، قیومیت صفت ہے. مجیب اللہ کا نام ہے، جواب دیتا ہے لوگوں کو. رحیم اللہ کا نام ہے، صفت اس میں کیا ہے؟ رحم کرنا ہے. غفور اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے اس میں؟ بخشنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہے لیکن صفت نہیں ہے. جیسے معطلہ نے کہا کہ سمیع بلا سمع، علیم بلا علم. علیم ہے اللہ لیکن بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سماع کے. یہ بالکل غلط ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ، کیونکہ اسماء اس کی مطلب باقاعدہ اصول ہے یہ کہ نام جو ہے بغیر وصف کے نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے، اسماء اللہ تعالی متضمنۃ للصفات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام صفات سے شامل ہیں. ہر نیم میں ایک صفت انکلوڈ ہے. سمجھ میں یہ بات؟ کوئی نیم بغیر صفت کے نہیں ہے، ہر نیم میں صفت ہے. آپ کوئی بھی نام لے لیجیے اللہ تعالیٰ کا. رحمان اس میں ایک صفت ہے، غفور اس میں ایک صفت ہے، ستیر یعنی عیب پر پردہ ڈالنے والا، ستیر یعنی چھپانے والا. تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ستیر، ستار نہیں ہے. عام طور پر ستار بولتے ہیں لوگ نام، ستیر اللہ کا نام ہے. تو ستیر بغیر ستر کے ہے، یعنی بغیر پردہ ڈالے نہیں، اس کا میننگ ہے، صفت ہے اس نام میں. کیا ہے وہ؟ قادر، قدیر، دونوں بھی نام اللہ کے ہیں. قدیر اللہ کا نام ہے، اس میں ایک صفت ہے. کیا ہے؟ صفت ہے قدرت. قدیر اللہ کا نام ہے. قادر اللہ کا نام ہے، اس میں صفت کیا ہے؟ رزاق اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے؟ روزی دیتا ہے، روزی دیتا ہے. اس طریقے سے یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اس کو اردو میں کیسے لکھ سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہیں، جو سارے نام ایک ذات کے لیے ہیں اور ہر نام میں صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام مختلف ہیں، ذات ایک ہے. یہ مطلب ہے اعلام کا، میں آسانی کے لیے ایسا لکھ رہا ہوں. نام مختلف ہیں جو ایک اللہ کی ذات کے لیے.
اور ہر نام میں صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام مختلف ہیں جو ایک اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور ہر نام میں صفت ہے. اچھا یہاں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اللہ تعالیٰ کے اتنے نام کیوں ہیں؟ جو لوگ 99 کہتے ہیں, 99 بہت ہے نام, آگے آ رہا ہے وہ کتنے ہیں نام اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں اتارا ہے. عربی زبان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز زیادہ اچھی ہو تو اس کے نام ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے, امپورٹنس زیادہ ہو, اس کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے. جیسے گھوڑا, عربوں میں گھوڑے کی ایک خاص اہمیت ہے. آپ اس کے نام دیکھیے, کئی نام آپ کو عربی میں ملیں گے. ہے ایک چیز, کیا ہے وہ؟ گھوڑا. گھوڑے کی ایک ذات ہے لیکن اس کے نیمز. اسی طریقے سے عربوں میں جو ہے تلوار, اس کی بھی بہت اہمیت ہے. دیکھیں نا تلوار, تو تلوار کے عربی زبان میں بھی کئی نام استعمال کیے گئے. نام الگ الگ ہیں لیکن سب کس کے لیے ہیں؟ تو کسی چیز کی جب اہمیت زیادہ ہو تو عربک لینگویج میں اس کے نیمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ مختلف قسم کے نام ہیں. سمیع بھی وہی, علیم بھی وہی, غفور بھی وہی, غفار بھی وہی, ستیر بھی وہی, جبار بھی وہی, رحمان و رحیم, رب, مالک, ملک, سب وہی. نام بہت ہیں لیکن پورے نام جو ہے ایک ذات باری, ایک وحدہ لا شریک لہ ذات کے لیے ہیں. اسی لیے یہ بات اسماء اللہ اعلام. اور صفات کا مطلب ہر نام میں صفت, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ نام بغیر صفت کے نہیں ہے, خالی ہے صفت کے نہیں. اللہ تعالیٰ کے نام میں صفات بھی ہیں. ٹھیک, اس کو لکھ لیں. تیسرا قاعدہ لکھ لیے اس کو. اسماء اللہ تعالی غیر محصورہ فی عدد. اللہ, یہ تیسرا قاعدہ ہے. اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ فی عدد. اس کا ترجمہ کیا, اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ اللہ تعالی کے نام لامحدود ہیں. یہ بھی بڑا اہم قاعدہ ہے ناموں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی عدد میں محصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام لامحدود ہیں, انلمیٹڈ. کتنے ہیں؟ بہت ہیں. تو پھر 99 نیمز مشہور ہیں. اور ایک حدیث آئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہیں, جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بریک کے بعد انشاءاللہ. ہے نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں لامحدود ہے, یہ کہاں سے لا لیا قاعدہ آپ؟ یہ اصول کہاں سے لے کر آئے؟ بچپن سے سنتے, اور جو سنتے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. بچپن سے سنتے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, لٹکے میں بھی رہتے, تغرے بھی ہیں, گھروں میں بھی ہے, کتابوں میں بھی ہے, اور حدیث پڑھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس واسطے بولتے علم حاصل کرو. ارے حدیث پڑھے, ہو پڑھے, کس کے پاس پڑھے؟ خود پڑھے گھر میں. عربوں نے کہا جس کا استاد اس کی کتاب, انہیں غلطیاں زیادہ کرتا. کتاب میرا استاد کون ہے؟ کتاب بکس پڑھے, بکس پڑھے, کس کے پاس پڑھے؟
پڑھنا کیا, اردو میں بکس پڑھے, انگلش میں ٹیکسٹ بکس پڑھے. اس واسطے اسکولاں ہیں, کالجاں ہیں, مدرسے ہیں, ٹیچرس ہیں. خالی بکس پڑھتے تو اسکول کی فیس بچ جاتی تھی, اسکول کھولنے کی ضرورت پڑتی تھی. گھر میں ساری سائنس کی کتابیں لا کے رکھیے, میتھس کے رکھیے, سوشل, فزکس, کیمسٹری, بچہ جو ہے ڈاکٹر بن جاتا تھا. نو اسکول, نو کالج, نو یونیورسٹی, نو مدرسہ, عالم فاضل ماشاء اللہ. اس واسطے پڑھنا کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ کے نام لامحدود ہیں. پھر حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے, نو ڈاؤٹ, کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے 99 نیم ہیں, جو ان کو یاد کرے گا, اس پر عمل کرے گا, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر اس حدیث میں جب یہ ہے 99 بول کے, تو پھر آپ کیسا بول رہے ہیں؟ بریک کے بعد 10 منٹ کا بریک ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے عام طور پر یہ ذہن میں رکھتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے, علم کی کمی ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامحدود نام ہیں. حدیث سے ثابت ہے. کون سی حدیث؟ یہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, بہت اچھی حدیث ہے, سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ حزنہ وہمہ وابدلہ مکانہ فرحا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی, اگر کسی انسان کو کوئی غم یا پریشانی لاحق ہو, انسان کو غم ہوتا ہے, کوئی مصیبت, کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے. ترجمہ دعا کا, اللہم انی عبدک, اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک, اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں, وابن امتک, تیری بندی کا بیٹا ہوں, یعنی ماں باپ, ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, ماضٍ فی حکمک, مجھ پر تیرا فیصلہ چلنے والا ہے, عدل فی قضاؤک, تیرا فیصلہ میرے بارے میں, تیرا حکم مجھ پر چلنے والا ہے, عدل فی قضاؤک, تیرا فیصلہ میرے بارے میں منصفانہ ہے, عدل انصاف پر ہے, تو جو میرے لیے فیصلہ کرے. اسألک بکل اسم هو لک, سنیے اسما سے تعلق ہے اس کا, میں تیرے ہر اس نام سے تجھ کو پکارتا ہوں یا پکارتی ہوں جو تیرے لیے ہے نام. سمیت بہ نفسک, تو نے اپنے نفس کے لیے وہ نام رکھے ہیں, جو بھی نام ہے تیرے جو تو نے اپنے نفس کے لیے رکھے ہیں. او انزلتہ فی کتابک, یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے, قرآن میں, ٹھیک ہے. او علمتہ احدا من خلقک, یا ان ناموں سے بھی پکارتا ہوں تجھ کو اے اللہ جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھائے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک, ان ناموں کو میں پکارتا ہوں جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھ لیے ہیں. آگے کیا پکارتا ہوں کہ اللہ تو کو جو ہے میرے لیے جو ہے میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے, اور میرے پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے, تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو ختم کر کے اس کی زندگی میں خوشی لائے گا. اب اس حدیث میں دلیل کہاں ہے کہ لامحدود ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ بندہ جب دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے پکارے، کہے کہ اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے بھی تجھ کو پکارتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یعنی قرآن میں جو نام، وہ نام جو تو نے اپنے کسی نبی کو سکھائے، اور وہ نام جو تو نے اپنے غیب میں اپنے پاس رکھ لیے. تو اس کا مطلب کچھ نام ایسے بھی ہیں جو اللہ نے نہ قرآن میں اتارا نہ نبی کو سکھایا، بلکہ اپنے پاس غیب میں اس کو رکھ لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے غیب میں نام ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے کہ لامحدود ہیں، کیونکہ غیب میں کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے کہ غیب میں اللہ نے بہت سارے اپنے نام رکھے ہوئے جو کسی کو نہ سکھائے، نہ اتارے، نہ بتائے. اس کا مطلب ہے غیب. اور وہ حدیث، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی ایسی چیزیں سکھائے گا جو پہلے نہیں سکھایا، میں ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاروں گا، خوب اللہ کی تعریف کروں گا، ایسے ایسے کلمات کے ذریعے جو پہلے نہیں معلوم تھے مجھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت کرنے کی مجھے اجازت دے گا. اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے. تو لامحدود ہیں. آئیے اس حدیث کی طرف جو میں بریک سے پہلے بتا کر چلا گیا تھا کہ حدیث میں یہ آیا ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر. بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. بے شک اللہ تعالی کے لیے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی 1 3 5 جس کو کہتے ہیں. اب یہ حدیث، اس حدیث میں 99 ناموں کا ذکر ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ صرف 99 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہے پوائنٹ اصل سمجھنے کے لیے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ٹوٹل نام 99 ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام ہیں. وہ کیسے؟ عربی الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں اس پر ان للہ کہا گیا. حدیث میں کیا؟ ان للہ 99 اسما. بے شک، ٹرانسلیشن عربی میں اس کا، بے شک اللہ تعالی کے لیے 99 نیم ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں. میرے ورڈز پر غور کیجئے. اللہ کے واسطے اللہ کے 99 نیم ہیں. اللہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہی ہیں. اللہ کے نام صرف 99 ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ویسا ہوتا تو عربی الفاظ کیا ہوتے؟ اس کے ان اسماء اللہ ہی 99 ہوتے. للہ ہی نہیں ہوتا تھا، اسماء اللہ ہی ہوتا تھا. للہ کا مطلب اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں عربی گرامر میں. اسماء اللہ کا مطلب نام اتنے ہی ہیں. پھر لفظ کیا آیا ہے حدیث میں؟ للہ ہے یا اسماء اللہ ہے؟ للہ ہے. جیسے مثال دینے کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ عبداللہ کے 2 گھر ہیں، یا عبداللہ کے لیے 2 گھر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ گھر نہیں ہو سکتے اس کے. اگر کوئی کہے کہ حیدرآباد میں عبداللہ کے 2 گھر ہیں، یہ عربی زبان کیا میں بتا رہا ہوں. للہ، لی عبداللہ بیتان، عبداللہ کے لیے 2 گھر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ کے ٹوٹل گھر 2 ہی ہیں. اس میں، اس سینٹنس میں، اس جملے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اس کے 2 گھر ہیں. سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ پلے پڑ رہی بات یا اور الفاظ میں سمجھاؤں دوسرے؟ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اللہ کے لیے للہ 99 نیم ہے. اللہ کے سارے نام 99 ہیں ایسا نہیں حدیث میں. اگر نام صرف 99 ہوتے تو للہ لام نہیں آتا تھا، اسماء اللہ کلھا 99 ایسا آتا تھا. کیونکہ للہ کا مطلب یہ ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ پتہ چلا حدیث سے، ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب میں نام رکھا ہوا ہے.
جو اس نے نہ کسی کتاب میں اتارے نہ کسی پیغمبر کو سکھائے نہ بتایا کسی کو، اس نے اپنے پاس علم الغیب میں رکھا۔ اس کا مطلب بہت سارے نام ہیں ایسے، تو اس حدیث کا مطلب اللہ کے ناموں میں سے 99 نام ہیں۔ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو 99 کے علاوہ بھی نام مل رہے ہیں قرآن و حدیث میں، جب بعد میں بتائیں گے ہم آپ کو، جب لسٹ دیں گے ناموں کی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں 99 سے کراس کر دی عدد، تو ناموں میں سے 99 ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ٹوٹل نیمز 99 ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ عربی گرامر جو ہے نا اس پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اردو میں ہم سمجھنے کے لیے صرف مثال دے سکتے ہیں کہ عبداللہ کے 2 گھر ہیں، عبداللہ کے پاس صرف 2 گھر ہیں، تو اس کا مطلب صرف 2 ہی ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ عبداللہ کے 2 گھر یہاں ہیں، تو اس کا مطلب اور بھی جگہ ہو سکتے ہیں اس کے گھر، کسی شہر میں اس نے گھر بنایا ہوگا، وہاں ہوگا۔ عبداللہ کے 2 گھر یہاں ہیں حیدرآباد میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبداللہ کے سارے گھر 2 ہی ہیں، کوئی دلی میں، بمبئی میں، بنگلور میں، مدراس میں کوئی اس کا گھر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ سمجھ رہی ہے؟ لینگویج ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے حدیث ہے اور عربی میں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث پر جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں حصر مقصد نہیں ہے، کہ ٹوٹل حصر مقصد نہیں ہے کہ کل ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 ہیں۔ اس حدیث میں صرف یہ انفارمیشن دی گئی ہے، یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نیمز ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ کلیئر ہے؟ تو اب یہ نہیں کہنا کہ ٹوٹل 99 بولے تو پھر سمجھ میں نہیں آیا، بولے آج کے بعد نہیں بولنا، اب تک بولتے تو نہیں، اللہ کے صرف 99 نیم ہے بولنا غلط۔ ہاں اللہ کے ناموں میں سے 99 نیم ہے، صحیح۔ من احصاها دخل الجنہ جو حدیث میں ہے، اس کی تفسیر ہے، بہت سارے علماء نے احصا کا معنی علماء نے بیان کیا ہے، محدثین نے، کہ اس کو جو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بعض علماء نے احصا کا معنی جو اس کو یاد کرے ناموں کو اللہ کے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، جیسے ان ناموں سے اللہ کو پکارنا۔ اللہ کے ناموں میں کیا نام ہے؟ ایک حی، تو ہم دعا ملا یا حی یا قیوم۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع، ہم بولا یا سمیع، اے سننے والے میری سن لے، اے دیکھنے والے مجھ کو دیکھ، میری حالت پر رحم فرما، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما، اے ستیر میرے عیبوں پر پردہ ڈال، اے غفور مجھ کو بخش دے، یا غفور اغفر لي وغیرہ۔ یہ اس کا تقاضا ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفات، یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہ سب جو ہے اس حدیث میں جو ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ انسان جو ان ناموں کو یاد کرے گا، کا مطلب بتایا ہے اہل علم نے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ایک امپورٹنٹ قاعدہ، جو کون سا قاعدہ ہے، یا میں نمبر ڈالتے جاؤں گا، مجھے لکھنا بہتر مناسب نہیں ہے، صرف نمبر، چوتھا قاعدہ، اسماء اللہ تعالی توقیفیہ، توقیفیہ۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، ہر قاعدہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا مطلب اسماء اللہ توقیفیہ؟ اللہ تعالی، تعالی یعنی بلند، یہ تعالی لفظ استعمال کیا تھا، کیا معنی تعالی؟ سے اوپر، بلند ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ، ہر ایک کے دل میں، ہر جگہ بھی نہیں ہے اللہ، ہر ایک کے دل میں بھی نہیں ہے، اور مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہے، پاک پاک جگہوں پر بھی نہیں ہے۔ لوگوں کیا بولتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تعالیٰ سے ایک بات، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں ہے، بولتا اللہ یہاں ہے، بولتا یہاں ہے اللہ۔ الرحمن علی العرش استوى، اس واسطے بولتے علم حاصل کرو، کرے نہیں کرے، یہاں ہے بول رہے ہیں۔ بعض لوگ بولتے اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں بولے وہاں ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی، مسجدوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی، آفسوں میں بھی، سب پہ ہے اللہ۔ اس کو بولتے اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا بولتے لوگ؟ ہر جگہ۔ یہ بھی خطرناک عقیدہ ہے، اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کرنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پاک پاک جگہوں پہ رہتا ہے صرف، جیسے یورپ کی روڈس پاک ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اسکولس، کالجز، مدرسے، آفیسز، سینٹرز، گھر بہت سارے لوگوں کے پاک پاک جگہوں پہ رہتا ہے۔ اچھا،
اس واسطے بولتے ہیں اللہ تعالی تعالی وهو العلی القدیر. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علی. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ صرف عرش پر مستوی ہے. ہاں قرآن میں یہی ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون جانتا؟ انہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں کون جانتا؟ میرے بارے میں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میرے پیٹ میں درد ہو رہا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اللہ شفا دے. ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا. انسان خالق کے بارے میں خالق سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا عرش پر ہے, ہم بول رہے نہیں ہر جگہ ہے تو. ارے میں عرش پر ہوں, ہر جگہ ہے. واٹ از دس؟ ایدی ہے میری. تو اللہ تعالیٰ اللہ عرش پر ہے. اللہ کے بعد مخلوق میں انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے کون؟ پیغمبر. اور ان میں بھی ہمارے پیغمبر محمد. ان سے زیادہ کسی کو معلوم اللہ کے بارے میں؟ ارے انہوں تو بتایا اللہ ہے. اللہ کی توحید, اللہ کی معرفت, اللہ کے نام, اللہ کے صفات, اللہ کی عبادت کون بتایا معلوم؟ انہوں بتایا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں بھی یہی بول رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اوپر ہے, عرش پر ہے. صحابہ جو ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہیں, جن کے تھرو ہم تک قرآن بھی آیا, حدیث بھی آئی. صحیح ہے غلط ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سلف, صحابہ. حدیثیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کوشش کیجئے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آنے کی. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو لائیے اور کوشش کیجئے خاموش بٹھانے کی. وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو تیسرا کوئی علاج تلاش کیجئے. میرے دماغ میں سب دو علاج آ رہے ہیں. بچے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. خیر اللہ یعنی سلام کرتے ہیں ہم ایسی عورتوں کو جو دیکھیے جذبہ, دیکھیے بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ بچہ جو ہے ستا کرتا ہے, واقعی قابل تعریف ہے عورتیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کے آنے کو, قبول کرنے کو. واللہ میں دل سے عزت کرتا ہوں ہر اس مرد اور عورت کی جن کے اندر شوق ہے علم کا. علم کا شوق ہے یہ. جو ہے بچے بھی ہے تو بھی ہم آتے سنتے دین کی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے. یہ جذبہ ہے بھائی, جذبہ ہے. شہر میں کتنے لوگ ہیں؟ جذبہ ہونا علم حاصل کرنے کا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے. آمین. بس وہ تھوڑا سا جو ڈسٹرب ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بچے کو خاموش کر دے. آمین. خاموش تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی حیات رکھے. خاموش کر دے وہ میننگ میں بھی ہوتا, وہ میننگ نہیں ہے. اس لیے حسن زن ہے اسلام میں. کبھی بھی کوئی آدمی بولتا تو اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں, اچھا برا. اچھا لینا ہمیشہ, میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں بولے تو اس کا غلط مطلب نہیں لینا. انہوں ایک بات یہ بولے, ایک عالم سے ایک بات سنے, ایک مقرر سے ایک بات سنے, خطیب سے ایک بات سنے, اس کے دونوں میننگز ہوتے, ایک اچھا ایک برا. کیا لینا؟ ہر مسلمان سے لینا. انہوں تو عالم ہے, ان کا درجہ تو الگ ہے نا. خطیب ہیں, امام ہیں مسجد کے, بڑے ہیں ہم سے, بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں. تعالی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جاتا, صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں جاتا. صحابہ سب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, صفت ہے اس کی. اور تابعین سب وہی کہے, کیونکہ صحابہ, تابعین, تابعین, ائمہ, محدثین, ہمارا دل بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. یہ دیکھیں اسٹیج اوپر ہے, نیچے, یہ نیچے ہے نا. ایک ہوتا ہے, آپ کو کرسیوں پہ کیوں بٹھایا گیا؟ اوپر. مہمان ہے تو کہاں بٹھاتے؟ صوفے گھر میں لا کے رکھتے ہیں. سوچیے ہمیں کیوں رکھتے ہیں گھر میں صوفے؟ عقلی دلیل بھی ہے اس پر. آپ مہمان کو نیچے نہیں بٹھاتے, صوفے پہ بٹھاتے, کنب جس کو کہتے, کرسی پہ بٹھاتے. کیوں؟ مہمان ہے, عزت کرنا ہے ان کی. اچھا گھر میں صوفے نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, نیچے بٹھاتے, ایک چادر تو بھی بچھا دیتے, بیٹھیے تشریف رکھیے آپ, میں بھی چائے لے کے آتا ہوں یا بریانی لے کے آتا ہوں, جو بھی ہے. کیوں؟ مہمان ہے. تو اوپر رکھنا اس میں عزت. اوپر اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. عقل بولتی ہے. ہاتھ کیسے اٹھتا ہے؟ کوئی دعا میں دیکھا, اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. کہیں تو بھی دیکھے, یہ دیکھے کہیں پوری دنیا میں, مکہ مدینہ ادھر ادھر دیکھے ایسا. یہ ہاتھ یوں کیوں ہے, یوں کیوں ہے؟ یہ عقل ہے آٹومیٹک. اللہ کیوں یہ ہاتھ کیوں اٹھ رہا ہے ایسے, یہ ایسے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے, ایسے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ کدھر ہے؟ اوپر ہے, عرش پر. ہاتھ آٹومیٹکلی ایسے اٹھتے ہیں. آنکھیں کس طرف اٹھتی ہیں پریشانی کے وقت؟ اللہ کو یاد کرتا تو اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے. اللہ آنکھیں کیوں اوپر اٹھ رہی ہیں؟ فرعون حامان کو بلڈنگ بناؤ بولا ایک لمبی. فرعون کیا بولا؟ فرعون معلوم جلدی بولیے, توقیفیہ سمجھنا ہے نہیں. پھر تعالیٰ سے بات نکلی تو میں نے کہا بتا دوں اس وقت. فرعون
हामान को एक बिल्डिंग बनाओ, बोला लंबी बिल्डिंग, क्यों? चढ़ के देख तू मूसा का रब ऊपर किधर है। कुरान क्या है भाई, उसको भी मालूम था ऊपर है, लेकिन ईमान नहीं लाया। हमारा मुसलमान बोलता हर जगह होगी, नीचे है बोलता अल्लाह ताला, दुनिया में जमीन में। समझ रहे या नहीं समझ रहे बात? फिर मालूम था, मक्का के काफिरों को मालूम था। बहरहाल चलिए, ताला तौकीफिया का क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला के नामों के बारे में जहन में रखिए कि अहम तरीन कायदा कि अल्लाह ताला के नाम तौकीफी हैं। क्या मतलब तौकीफी के? कुरान और हदीस में जितने नाम अल्लाह के लिए आए हैं, हम वही नाम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई और अनदर नेम जो ना कुरान की आयतों में है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान किया, हम वो नाम अल्लाह के लिए इस्तेमाल, रहमान रहीम, कोई नाम है दस्तगीर, मिसाल ऐ दस्तगीर हमारी परेशानियों को दूर कर दे, बोल सकते हैं? दस्तगीर अल्लाह का नाम है, कुरान में है, हदीस में है, मीनिंग हो सकता है लेकिन नाम नहीं है। दस्त माने हाथ, फारसी लफ्ज है दस्तगीर, गिर यानी पकड़ना। पूरी दुनिया को जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कौन है दस्तगीर? पूरी दुनिया को हाथ में कौन पकड़ा हुआ है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। लेकिन क्या ये नाम अल्लाह का नाम है? चेक करेंगे, कुरान में ये नाम अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है? नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में ये नाम अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया है? नहीं। तो फिर क्या हम ये नाम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि उसूल कहता है अल्लाह ताला के नाम तौकीफी। तौकीफी का मतलब रुक जाना। वक्फ, वक्फ मानो कोई बाहर, वक्फ, शुरता जो है इशारा करे, वक्फ सयारा, वक्फ सयारा था, क्या गाड़ी रोको बोलता, वक्फ यानी रोकना, तौकीफी यानी रुक जाना। क्या मतलब रुक जाना? कुरान और हदीस पर रुक जाना। कुरान में हदीस में जो नाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस्तेमाल हुए वही हम रुक जाए, वही नेम्स अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई और नाम बाहर से लाकर अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यही दस्तगीर, जहांगीर, है फलां अल्लाह, जाके अल्लाह का नाम नहीं है, वो अल्लाह का नाम नहीं है। तो ऐसा नाम अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तौकीफी। क्योंकि जैसे इबादत भी तौकीफी है। इबादतें, कोई इबादत स्टार्ट करने के लिए दलील चाहिए आपको, करने के लिए दलील चाहिए, नहीं करने के लिए नहीं करना है, करने के लिए दलील चाहिए। कोई इबादत, उसको बोलते तौकीफी बोलते हैं उसको। तो नाम जो है जहां कुरान हदीस में जितने इस्तेमाल हुए वहीं हम रुक जाएं, कोई और नाम बाहर से लाके इस्तेमाल करें। इसीलिए बोलते कि जो है खुदा का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल, या खुदा ऐसा रहम करो, उलमा ने मना किया है। क्यों? क्योंकि खुदा अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से नहीं है। कुरान और हदीस में ना, वो फारसी लफ्ज है जिसका एक मीनिंग बताया गया है कि खुद से कोई जात आ गई हो, उसको खुदा बोला गया, पता नहीं क्या उसके अल्फाज। लेकिन क्या खुदा कुरान में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है? हदीसों में नहीं। खुदा, ठीक है, हाँ ऐसा नाम जैसे गफूर, ए बख्शने वाले मुझ पर बख्श, ठीक है, ये तो गफूर का ट्रांसलेशन नहीं है। ए रहम करने वाला, तो रहम करने वाला उर्दू में हम बोल रहे हैं, ये तो कुरान में हदीस में नहीं है। अगर कोई बोले भाई ये तर्जमा है ना, ये तर्जमा तो है सही, बात समझ रहे हैं? सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आगे अर्रहमान रहीम, क्या माना रहमान? अब या रहमान बोलूं या ए रहम करने वाले बोलूं? बात तो, क्योंकि रहमान का मीनिंग क्या है? रहमान नाम है ना अल्लाह ताला का, उसका मीनिंग क्या है? रहम करने वाला। तो मैं वही बोल रहा हूं, ए रहम करने वाले, जो रहमान बोल रहा हूं मैं उर्दू में, या कोई तेलुगु में उसी को बोलता है समझिए, या इंग्लिश में बोलता है, या मराठी में बोलता है, मलयालम में बोलता है, रहमान का ट्रांसलेशन बोल रहा है, वो अल्लाह को पुकार रहा है, सही है, इसमें कोई ऐब नहीं है, क्योंकि वो सिफत है, वो नाम का मीनिंग है वो। लेकिन तौकीफी का मतलब क्या है? कोई नेम बाकायदा अल्लाह के लिए ऐसा इस्तेमाल करना, इस्म नाम जो किताब और सुन्नत से साबित ना हो, ना कुरान की आयतों में हुआ हो, अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल ना किया हो, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए वो नाम इस्तेमाल किया हो, तो ऐसा नाम इस्तेमाल करना सही नहीं है। इसी में एक और कायदा भी है, बल्कि उसको अलग भी जिक्र किया जा सकता है। अच्छा, इसकी दलील भी दिए हैं उलमा, दलीलें हर कायदे की दलील है। कुरान की एक आयत है सूरह इसरा की, अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐसी बात नहीं बोलना है जिसका हमें इल्म ना हो, क्योंकि बेशक कान,
آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے. لہٰذا علم نہ ہو تو نہیں بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم آپ نے حاصل کیا، یہ اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے. اب ایک ایسا نام آپ آ رہے ہیں جو آپ کا علم ہی نہیں ہے. کہاں سے آپ لائیے نام جو اللہ نے قرآن میں یا رسول میں حدیث میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے؟ سمجھ رہے بات؟ تو وہ نام استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ وہ نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بغیر علم کے کوئی کام کیا جائے. اس کے بعد بعض نام، پانچواں قاعدہ، یہ توقیفی کا اردو یہ لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے توقیفی ہیں لکھے، اس کو آپ سمجھ گئے کہ توقیفی معنی کیا ہے. یعنی قرآن و حدیث میں جو نام استعمال ہوئے وہی استعمال کرنا ہے بس. کوئی اور نام جو باہر سے لے کر آئے، چاہے عربک ورڈ کا ہو یا کوئی اور لینگویج کا ہو، آپ اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے جو اللہ نے قرآن میں یا رسول نے حدیث میں استعمال نہ کیا. قاعدوں میں ایک بڑا اہم قاعدہ یہ بھی ہے، جو پانچواں ہم نمبر دیں گے اس کو. یہ سب نام کے قاعدے چل رہے ہیں یا اصول الاسماء بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ایسے. اصول الاسماء، اصول قاعدے ایک ہی معنی میں ہے. میں اردو ہی میں لکھتا ہوں ڈائریکٹ اس کو. بعض نام مطلق استعمال کیے جائیں گے یا بعض نام مطلق استعمال کرنا جائز ہے، اور ملا کر بھی. اور بعض نام اسما چل رہا نام، بعض نام صرف ملا کر ہی استعمال کیے جائیں گے. اس کو سمجھیے، مثالوں سے میں سمجھاؤں گا. بعض نام مطلق مطلب الگ، مطلق کا معنی الگ، منفرد، جڑا کرنے کسی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں، خالی الگ ذکر کر سکتے ہیں. بعض نام ایسے ہیں جو ان ناموں کو دو حصوں میں، بعض نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو الگ بھی ذکر کریں آپ، ملا کر بھی ذکر کریں. لیکن کچھ نام ایسے ہیں، یہ تو معلوم ہے سب کو تقریباً، لیکن بعض ایسے نام ہیں جن کو ملا کر ہی استعمال کرنا چاہیے، جوڑ کر ملا کر، اس کے ساتھ کچھ اور، خالی الگ ذکر کرنا نہیں چاہیے. اہل علم نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. جیسے اس کی مثال، پہلے کی مثال، دو چیزیں ہیں یہاں. مثال، اس کے بہت ساری مثالیں ہیں. اس کے بعض نام جو مطلق یعنی الگ، سمجھ رہے ہیں، الگ بھی ذکر کر سکتے ہیں، ملا کر بھی دو نام ذکر کر سکتے ہیں. جیسے علیم، قدیر، علیم، سمیع، غلط لکھا میں، سین کے بعد فوراً میم، سمیع، قدیر، خالق، یہ سب نام. سمیع علیم آیا قرآن، اس کو الگ ذکر کیجئے. کیا مطلب؟ اے علیم، اے جاننے والے میری حالتوں کو دیکھ، اے سمیع، اے سننے والے میری دعا کو سن لے. ٹھیک، الگ ذکر کیا. اے علیم اور سمیع ملا کر ذکر کر رہے ہیں آپ نام. اے جاننے والے اور سننے والے، اے سننے والے اور جواب دینے والے، سمیع مجیب. علیم قدیر، اے جاننے والے اور قدرت رکھنے والے، اے رحم کرنے والے اور سننے والے. یہ ایسے نام ہیں جن کو آپ ملا کر ذکر کیجئے یا ڈفرنٹ ذکر کیجئے، الگ صرف ایک نام لے لیجئے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے آپ کے لیے. یہ کب استعمال کا مطلب؟ دعاؤں میں. ظاہر بات ہے جب ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ناموں کو پکاریں گے، تو وہاں جو ہے علیم، سمیع، قدیر، کچھ نام ہیں ایسے، بعض نام جو مطلق بھی استعمال کرنا جائز ہے اور ملا کر بھی. مطلق مطلب الگ، اکیلا، ملا کر بھی. خالص علیم بولیے آپ، صحیح ہے. علیم سمیع بولیے تب بھی صحیح ہے. سمجھ میں آنا؟ یہ تو جنرل ہے، معلوم ہے. ایک ذکر کیجئے جیسے اللہ نے یا رسول نے دعا کی، یا حی یا قیوم، حی آپ نے ذکر کیا، قیوم ذکر کیا. اس کا بعض نام صرف ملا کر ہی استعمال کرنے چاہیے، یہ ہے
کچھ سلیکٹڈ نیمز ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو آپ الگ ذکر نہیں کر سکتے، جیسے مانع، بار، نافع، بار، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا. یہ نام اللہ عز و جل کے کچھ ایسے ہیں جن کو ملا کر ہی ذکر کرنا. الضار والنافع، الضار اور المعطی المانع اللہ کی طرح کے ناموں میں. المعطی یعنی عطا کرنے والا، المانع روکنے والا، النافع نفع دینے والا، الضار نقصان پہنچانے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلیل کرنے والا. ان ناموں کو قاعدہ اصول یہ ہے کہ ملا کر ذکر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وحی میں، قرآنی آیات میں یا حدیثوں میں ملا کر ہی ان کو استعمال کیا گیا ہے. ایک یہ دلیل ہے. دوسری دلیل علماء کہتے ہیں اگر الگ ذکر کریں گے تو وہاں جو ہے ذہن میں نقص آنے کا خدشہ ہے. جیسے مثال آپ سمجھ رہے بات، معز اور مذل اللہ کے ناموں میں، نافع اور ضار، معطی اور کیا وہ المانع اللہ کے ناموں میں سے. ایک لیتے ہیں سمجھنے کے لیے اس کو بعض نام صرف ملا کر استعمال کر. معز اور مذل، معز یعنی عزت دینے والا، مذل یعنی ذلت دینے والا. ان کو ملا کر اے معز و مذل آپ کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کو عزت دیں. لیکن صرف معز چھوڑ کر، معز یعنی عزت دینے والا، معز کو چھوڑ کر صرف مذل ذکر کریں گے، اے ذلیل کرنے والا، معز نہیں بول رہے اس کے ساتھ ملا کے، ہم تو ہو سکتا ہے یہ ایسا قرآن پہلے تو حدیثوں میں آیا نہیں ہے ایسے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، جہاں یہ نام آئے ہیں وہ ساتھ میں آئے ہیں. معطی، نافع، بار ساتھ میں آئے، نفع نقصان. خالی بار نہیں آیا ہے حدیثوں میں، یا خالی معز. ایک ہی مثال سمجھنے کے لیے آپ دیجیے، لکھیے اس کو یا غور کیجیے اس پر. یہاں دیکھیے معز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، معز، معزن، مذل. معز عزت، عزت دینے والا، ٹھیک ہے. یہ ذلت. یہ جو نام ہے ایک ساتھ آئے ہیں وحی میں. وحی کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ایک ساتھ آئے ہیں یہ. انت المعز انت المذل، ایسا ہے. تو معز ہے اور مذل ہے، تو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے، تو عزت و ذلت کا مالک ہے. ایسا ہے. قرآن و حدیث میں ایسے نہیں آیا کہ مذل ایک جگہ آیا ہو خالی. اسی لیے ایک جگہ ذکر کرنا چاہیے، اصول ہے. دوسری وجہ، دوسرا ریزن بتاتے ہیں. اگر ہم معز کو چھوڑ کر، یہ بھی نام ہے اللہ کا، یہ بھی نام ہے عزت دینے والا، ذلت دینے والا. اگر ہم عزت دینے والا نام چھوڑ کر خالی مذل لفظ استعمال کریں، اے ذلیل کرنے والے، تو کافروں کو ذلیل کر دے، تو شیطان کہ اللہ ذلیل ہی کرتا خالی. سمجھ رہا؟ ایک وہم آ سکتا ہے انسان. اور اللہ عز و جل کے بارے میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کا احترام ضروری ہے، احترام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. اسی لیے اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ناموں میں بعض نام ایسے ہیں جن کو آپ ملا کر ہی ذکر کریں گے، تنہا ذکر نہیں کریں گے. جیسے معز، مذل. میں لکھ دیتا ہوں نام یہاں پر، یہ تو معلوم ہے، چھوڑیے. جو نام ملا کر ذکر کرنے چاہیے اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر. اب دیکھیں نافع، بار، نافع یعنی نفع دینے والا، بار یعنی نقصان پہنچانے والا. تو دونوں کے ساتھ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. خالی یہ بولیں گے اے نقصان پہنچانے والے، کیسا دکھتا؟ ادب کے خلاف. کیا مطلب اللہ نفع نہیں دیتا ہے؟ تو نفع کے ساتھ استعمال کیا جائے گا اس کو، علماء نے باقاعدہ ذکر کیا اس کو. تو یہ وہ نام ہے المعز. میننگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، معروف ہے چیزیں. المعز، المذل، ٹھیک ہے. النافع، الضار، یہ دو ہیں، ٹھیک ہے. یہ معز، مذل، نافع، ضار. اور المعطی، المانع. المعطی یعنی دینے والا، عطا کرنے والا. المانع روکنے والا. یہ جی ہاں ظاہر باطن، جی ہاں وہ بھی. القابض، الباسط.
القابض پکڑنے والا، الباسط پھیلانے والا، وہ بھی ہے القابض الباسط. کافی ہے، اتنے لکھے. تو یہ وہ نام ہے جن کو ملا کر ذکر کیا جائے گا. ایک اور ایک اچھا قاعدہ ہے، لکھ لیں اس کو جلدی. یہ اس کی مثال ہے. یہ وہ نام جن کو الگ نہیں ذکر کر سکتے آپ. ان کے علاوہ جو نام ہے الگ ذکر کیجیے آپ. یہ وہ نام ہے جن کو آپ الگ نہیں بلکہ ملا کر. معز مذل، معطی مانع، بار نافع، قابض باسط. باسط پھیلانے والا، قابض پکڑنے والا. ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل وہی کہتے ہیں علماء کہ وہی ایسی آئی. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے شروع میں کہا کہ علمی کلاسز ہوں گی، غور سے سنیں گے، غور کریں گے تو اصول سمجھ میں آئیں گے. اس سے زیادہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اب آگے جو صفات آئیں گے وہ تو نہا کے کھا کے آ کے بیٹھنا پڑتا پورا فریش، ہلا دماغ کو بالکل فریش رکھیں کیونکہ صفات اور باریک ہیں، اسماء سے زیادہ صفات ہیں. لکھ لیے اس کو. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے. ایک نام ہے المنتقم. اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں قاعدے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذو کے ساتھ استعمال کیا ہے. منتقم یعنی بدلہ لینے والا. تو ذو منتقم قرآن میں آیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ عزیز ذو انتقام، عزیز ذو انتقام. تو اس کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے، عزیز ذو انتقام. اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے ناموں کے سلسلے میں. بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے جن کا فعل قرآنی آیات میں ذکر کیا گیا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا یعنی یہ کام اللہ کرتا ہے ایسا بتایا گیا ہے، لیکن اس کام کا نام نہیں رکھیں گے ہم. جیسے مکر. ٹھیک ہے. مکر کیا ہے؟ مکر و فریب سمجھتے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کیا معنی اس کا؟ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے مکر کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین جواب دینے والا ہے. کیا اب دیکھیں واللہ خیر الماکرین ہے لفظ، تو کیا ماکر نام اللہ کا ہم استعمال کریں گے جبکہ یہاں اس آیت میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ یہ کچھ ایسے افعال ہیں اللہ عز و جل کے جہاں اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ذکر کیا ہے. غور سے سنیے. کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ذکر کیا ہے. وہ لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ دینے والا ہے. وہ بدلے میں آئے ہیں، صرف اپوزٹ میں. الگ سے ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ یہ کام کرنے والا ہے. جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اس کے دھوکے کا، اللہ دھوکہ دیتا ہے نہیں بولیں گے. نہ اللہ کا نام رکھا، ہم پکاریں گے کہ اللہ مخادع ہے. استغفر اللہ. مخادع کا معنی دھوکہ دینے والا. ماکر یعنی مکر کرنے والا، مکر و فریب کرنے والا. اسی طریقے سے ایک فعل اور ہے وَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. یہ بدلے میں آئے ہیں. یہ سب غور کر رہے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے بندوں کو. اللہ کا نام ہم بولیں گے ناسی. ناسی یعنی بھولنے والا. اللہ بھولنے والا ہے؟ اللہ بھولتا نہیں ہے. نسیان عیب ہے یہ. تو جہاں قرآنی آیات میں ایسے ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بدلے میں ذکر کیے گئے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. خالی نہیں ہے کہ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، بلکہ ہے کہیں آیت وَمَكَرُوا. ان کافروں نے چال چلی. مکر کا معنی چال چلنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے چال چلی. اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ لفظ مکر استعمال ہوا اس آیت میں واللہ خیر الماکرین کا، اللہ بہترین مکر کرنے والا یعنی چال چلنے والا، تو اللہ ماکر ہے نہیں. یہ ماکر لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ بدلے میں آیا. صرف یہ اللہ کا نام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں یخادعون اللہ وہو خادعہم. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اس کے دھوکے کا بدلہ دے رہا ہے ان کو.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والا ہے، ہم اس کا نام لیں گے کہ مخادع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، غلط. اور ایک مثال اس کی، نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. ترجمہ اس کا آیت کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھول جاتا ہے، بھلا دیتا ہے، نہیں، یہ بدلے میں ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ یستہزئ بہم ہے نا سورہ بقرہ میں، یہ کفار منافقین جو ہے مذاق اڑاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کا. اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام مستہزی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے اپنے بندوں کا، نہیں، یہ بدلے میں ذکر کیا. وہ یہ کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا، وہ ساتھ یہ کر رہا ہے، چال بہترین چل رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کو ڈال رہا ہے. اس طریقے سے کچھ افعال ذکر کیے گئے ہیں جہاں نیمز نہیں ہوں گے، صرف اور صرف اللہ عز و جل نے بدلے میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ بھی قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں یا اپنے ورڈز میں اس کو لکھ لیں اگر آپ، تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا. اس کے بعد ایک آخری بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. ان ناموں جو ہے، جو بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ، ان ناموں کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ ہم ایمان لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، ٹھیک ہے، جو نام اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیے ہیں، ٹھیک ہے. ان ناموں کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑے؟ ان ناموں کا اثر ایک انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ جب وہ یہ ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، تو پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. ان ناموں کا اثر کیا ہے؟ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، صحیح ہے نا نام، میرا ایمان ہے اللہ سمیع ہے. اب میں اپنے اندر اس چیز کو رکھوں کہ اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میں چپکے سے بولوں تو بھی سن رہا ہے، میں لوگوں میں بولوں تو بھی سن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فائدہ انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے بھیا. ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ہماری زندگی میں ان ناموں کا؟ ہماری پوری لائف پر اس کا اثر پڑتا ہے. جب ایک مسلمان بچے کو، مسلمان بچی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رب عرش پر مستوی اس کو سن رہا ہے، تو کیا وہ ماں باپ کے خلاف بات کرے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ کیونکہ اللہ سن رہا ہے. غیبت کرے گا؟ فتنے و فساد کی باتیں کرے گا؟ لڑائے گا لوگوں کو یا لڑائے گی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سنتا ہے. اگر کسی بچے یا بچی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رب علیم ہے، کیا ہے؟ کیا مطلب علیم؟ جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ ہر چیز کو جانتا ہے. جب کسی بچے یا بچی کو، کسی مرد یا عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا چھپ کر گناہ کریں گے؟ عام طور پر گناہ چھپ کر ہوتا، پبلک میں ہوتا. ابا رہے گا ابا تو چھپ کے پیتا تھا، ڈالتے رہتے، ممی آ رہے کہ جلدی جلدی چینل چینج کر دیتی بچی. اب بھی دیکھو بھیا سامنے آ رہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے. کرتے نہیں کرتے؟ کیوں؟ اسماء و صفات، ایمان کمزور. فرینڈ سے بات کر رہی ہے، بعد میں میرے کو میں مس کال دیتی ہوں بعد میں. کیوں؟ گھر میں ڈیڈی آ گئے. اگر اس بچی کو یہ معلوم ہے کہ میرا پر مستوی ہر چیز کو جانتا، یہ کرے گی ایسے؟ یا جو ہے وہ پاسورڈ، ڈیڈی کو کام ہے آفس میں، بیٹی ذرا پاسورڈ کیا بتا، اب بھی کیا کرنا پاسورڈ. اب دیکھیے ڈیڈی سے کون سا پاسورڈ بھائی چھپایا ہوا ہے؟ اپنے باپ سے چھپا رہا ہے، کوئی پرسنل چیز ہے جو ابا کو نہیں بتانی ہے. اللہ رحم کرے. بہرحال یہ زندگی ہے ہماری. استغفر اللہ. اسماء، اللہ کے اسماء پر ایمان لانا، اس کا اثر پڑتا ہے. صحابہ سلف صالحین کو معلوم تھا ہمارا رب علیم ہے، قدیر ہے، غفور ہے، ستیر ہے، جبار ہے، سمیع ہے، علیم ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے. وہ چھپ کر گناہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا چھپ گئے تو اللہ دیکھتا. کہاں جائیں گے آپ؟ جیسا کہ کسی سلف نے کہا، ایسے آسمان، ایسی جگہ جاؤ گناہ کرنا ہو تو جہاں جو ہے اللہ کی بادشاہت میں نہ ہو جگہ. کوئی ایسی جگہ جاؤ، کہاں جانا؟ آسمان پورا اللہ کا ہے، آسمان کے نیچے کہاں جانا؟ زمین پوری اللہ کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اس کا، زمین اس میں، آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزیں اس کی، کہاں جائیں گے؟ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے یہ پوری. اس سے چھپ سکتا ہے انسان؟
اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا. یہ توحید اگر ہو، یہ ایمان اگر ہو تو انسان کی زندگی بدل جائے گی. آپ تھوڑی دیر کے لیے جا کے سوچئے، کوئی نہیں دیکھ رہے، ابا امی بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، شوہر جو ہے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے بیوی کو نہیں معلوم، بیوی کو نہیں معلوم صاحب کہاں جا کے آ رہے، اللہ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، ختم. بیوی سے چھپا دی، اللہ سے چھپا سکتے ہیں. شوہر سے چھپا دی، اللہ سے چھپا سکتے ہیں. ابا امی سے چھپا دیے، بڑے بھائی بڑی بہن سے چھپا دیے، اللہ سے کیا چھپائیں گے آپ؟ وہ تو خبیر عالم ہے. یہ اسماء کا اثر ہے، زندگی پر پڑتا ہے. اگر ایمان ہو، ایمان کمزور ہے اس کا مطلب ہمارا، پھر جب ہم گناہ کر رہے ہیں چھپ کر، اس کا مطلب ایمان کمزور ہے. پبلک میں کیوں نہیں کرو؟ ارے لوگ کیا بولتے ہیں ایسا کیسا، لوگوں میں کروں، لوگ ہاں کرو کیا، ارے نہیں لوگ کیا بولتے ہیں، کیسا ہے دیکھو بولتے ہیں، لوگوں میں پیو، چھپ کر پینا، گھر والوں کو معلوم نہیں ہونا. وہ جو عرش پر مستوی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کلاس کل ہے انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا ہے. کل کی کلاس میں مزید اس کے بارے میں جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اسماء کے سلسلے میں، کیسے ایمان لانا ہے، مزید کچھ اہم باتیں، تعطیل، تحریف، تمثیل، تکییف سے بچتے ہوئے یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو کل کی کلاس میں سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ. ایمان لانے کا طریقہ کار انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بیٹھنے کا، سننے کا، توجہ دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ایمان لانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. فإذا وعى القرآن. Send your contributions to Al-Nasr Foundation for Zakat, Al-Nasr Educational Foundation, account number 112-405-000195, ICICI Bank, Tori Chowki Branch, Hyderabad, IFSC code ICIC 0001124. For donations, Al-Nasr Educational Foundation, account number 1124-050-00207, ICICI Bank, Tori Chowki Branch, Hyderabad, IFSC code ICIC 0001124. Please drop an email to confirm your contribution at info@alnasr.in.